بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں۔ اس نے حضرت فاطمہ کو چڑھانے کے لیے انہیں آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہ کر پائی۔ آپ کے قدم رک گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بنا کچھ دیکھے غصے میں آ کر ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، شرم کرو، تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس ظالم کے مارنے پر آپ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے گھر دوڑی چلی گئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ دوڑتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنسو پونچھنے لگے اور پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ لیکن اپنی پیاری بیٹی کو اس طرح روتا دیکھ کر حضور کو اتنا غصہ آیا کہ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا، جاؤ ابو سفیان کے گھر، ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا۔ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے کہہ دینا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کے دشمن تھے۔ جب حضرت فاطمہ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے اس قدر چھوٹی بچی کو روتے دیکھا تو انہیں بے چینی ہوئی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گود میں لیے ہی وہ ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچے، تیزی کے ساتھ غصے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ ابو جہل کی آنکھیں غصے سے لال تھی اور نبی کی بیٹی ان کی گود میں رو رہی تھی۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان بولے، ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے؟ تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ چل اس سے معافی مانگ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بیٹی، اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا ہے، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان ابو جہل کو غصے سے کہنے لگے، دیکھ اس بچی کی طرف، یہ چاہتی تو تمہیں مار سکتی تھی،
لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یہ اس کی تربیت دیکھ۔ تیرے تھپڑ مارنے کے باوجود یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ پھر ابو سفیان غصے میں آ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بچی تھی تو ابو سفیان کے ایسا کرنے پر ان کو ہنسی آ گئی۔ ان کا رونا ہنسنے میں بدل گیا، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکراتی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ حضور نے جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مسکراتے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا اور پوچھا کہ بیٹی تیرے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا، ان پر غصہ ہوئے تو حضور پاک اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے میری بیٹی کو ہنسایا ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ ایمان کی دولت نہ مل جائے، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے جانی دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔